الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام الطيب والإكرام والسيد ما في الوجود سيدنا في كل مظلوم نقتل هداية الوجود صاحب الرعاية حضر المختار الوجود الخاتم لما سبق والفاتح لمن تلق الولد الحق بالحق أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على القوم الظالمين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقال الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات اللهم صل على محمد وآل محمد. اس مجلس کے لیے جس آئے مبارکہ کو عنوان بنایا ہے وہ آئے مقدسہ اپنی بارگاہ میں ایک عظیم پیغام کو رکھتی ہے، لیکن مجھے چند لمحے آپ کے سامنے رہنا ہے۔ مجلس کسی اور مولانا کو پڑھنی تھی، میرے بھائی بڑے مولانا اختر صاحب، لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے، لہذا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں چند چھوٹے چھوٹے لفظ لے کر، جیسا بھی ہے مولا کی عطائیں ہیں۔ قرآن ارشاد فرمایا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، بتحقیق زمانے کی قسم کے انسان گھاٹے پر لگے۔ یہ مائک چیک کر لیں بھائی، مائک ٹھیک ہو سکے یا نہ ہو سکتا، ایک تو آواز بھی نکلنے اوپر سے گھمائے کہ ہم زمانے کی قسم کھا رہے ہیں کہ یہ گھاٹے میں ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں پیسے کس بات کے لے رہا ہوں یہ صلوات میں اللهم صل على محمد وآل محمد. بھائی دنیا میں دو چیزیں ہیں، ایک تو کام آنے والی، ایک بیکار۔ سمجھ رہے ہیں؟ دو چیزیں دنیا میں ہوئی ہیں، ایک تو کام پہ آنے والی چیزیں۔ انسان نے جتنی چیزیں بنائی، اگر وہ کام کر رہی ہے تو کامیاب، کام نہیں کر رہی تو ناکامیاب، ٹھیک ہے؟ پنکھا بنایا تاکہ چلے، چل رہا ہے، ہوا دے رہا ہے، کیا کہنے میں اس مجلس کے تو سبحان اللہ صلوات پڑھے اللهم صل على اچھے اچھوں نے برداشت نہیں ہوا، یہ سب تو شیطان کے پتلے ہیں۔ بڑے بڑوں کی روشنی غائب ہو گئی علی کے نام سے، اور کچھوں نے نور بھی پایا ہے علی کے نام سے۔ بس یہی ہے کہ جو جتنا میدان ایمان میں آگے نکلتا رہا اتنا ہی کامیاب ہوتا رہا۔ وہی دو چیزیں ہیں، یا تو کام کر رہی ہے یا کام نہیں کر رہی ہے۔ پنکھا اس لیے بنا تاکہ ہوا دے رہا ہے تو کامیاب، نہیں دے رہا ہے تو نہیں کامیاب۔ لائٹ اس لیے بنائی تاکہ روشنی دے، تو بلب روشنی دے رہا ہے تو کامیاب، نہیں دے رہا ہے تو نہیں کامیاب۔ مائک اس لیے بنا تاکہ آواز کو پھیلائے، اگر آواز جا رہی ہے تو کامیاب، اگر نہیں جا رہی ہے تو ناکامیاب۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں دو ہی چیزیں وجود میں آئیں کہ بنائی گئی ہیں، یا تو کام کرے یا ناکام کرے۔ تو جو چیزیں ناکام کرتی ہیں، جو چیزیں کام نہیں کرتی، ان کی قیمت کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا وقار کیا ہے؟ تو میں نے کہا جو کام کر رہی ہیں ان کا وقار یہ ہے کہ انہیں اپنے اپنے مقام پہ لگا دیا گیا۔ بھائی پنکھا کام کر رہا تھا تو بلندی میں تھا، لائٹ کام کر رہی تھی تو بلندی میں تھی، مائک کام کر رہا تھا تو احتیاط سے رکھا ہوا تھا۔ لیکن جیسے ہی اپنے مقصد سے ہٹا تو ایک ہی لفظ انسان نے ایجاد کیا کہ اب اسے کمانے میں دے دو۔ ایک ہی لفظ انسان کی زبان پر آیا کہ اب کباڑے میں دے دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیکار چیزوں کی جگہ ہے کباڑا۔ تو اب خود انسان فیصلہ کر لے کہ انسان کو کس لیے بنایا۔ تو قرآن نے ایک ہی جملہ کہا لما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اب میں انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کر رہا ہے تو کامیاب، نہیں کر رہا تو کامیاب نہیں۔ تو میں نے کہا جو اللہ عبادت نہیں کر رہا تو اس کا مقام کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا ایسے ہی ایک کباڑ خانہ جہنم ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. بس فرق اتنا ہوگا کہ دنیا کے کباڑ خانے میں ٹوٹے پھوٹے جاتے ہیں اور وہاں لٹکے ہوئے جائیں گے۔
انسان گھاٹے میں ہے، انسان قائم ہے گھاٹے میں. تو جب انسان گھاٹے میں ہے تو بولنے والے سے پیدا جو کیا تھا. بھائی لوگ یہ تو کہہ سکتے ہیں جب ہم گھاٹے میں ہیں تو ہمیں پیدا ہی کیوں کیا؟ ہم نے تو انسان بنایا. جب انسان پیدا کیا تو پھر یہ جو کہا کہ انسان گھاٹے میں ہے، اس میں ہماری کیا خطا؟ اس زمانے میں انسان کامیابی کی راہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. لیکن خدا نے اسی زمانے کی قسم کھا کے کہا کہ تو گھاٹے میں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، اسی زمانے کی قسم تو گھاٹے میں ہے. تو میرے پڑھنے والے ہم گھاٹے میں کیوں ہیں؟ تو نے تو ہمیں انسان بنایا ہے. تب تم نے پہچانا نہیں جب ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا تو بتاؤ کتنے چوریوں کے الزام تمہارے اوپر تھے، کتنے جھوٹ کے الزام تمہارے اوپر تھے، کتنے تم غاصب تھے، کتنے تم عاصب تھے، کتنے تم قتل و غارت میں تلے ہوئے تھے. تم جب پیدا ہوئے تو مکمل نمونہ تھے. جب پیدا ہوئے تو مکمل نمونہ تھے. تو میرے کو پڑھنے والے پھر کیا ہوا کہ تم گلیوں میں قدم بڑھاتے چلے گئے، راہ دنیا میں بڑھتے چلے گئے اور تم بگڑتے چلے گئے. اب چوری کا الزام بھی تم پہ، قتل کا الزام بھی تم پہ، قتل کا الزام بھی تم پہ، حسد کا الزام بھی تم پہ، ناکاری کا الزام بھی تم پہ، نااہلی کا الزام بھی تم پہ، نابھروسے کا الزام بھی تم پہ، بےکاری کا الزام بھی تم پہ، بیکاری کا الزام بھی تم پہ، نالائقی کا الزام بھی تم پہ، بدکاری کا الزام بھی تم پہ، بے گناہی کا الزام بھی تم پہ. دنیا کی کثافتوں سے تمہارا دامن زندگی بھر گیا. دنیا کی کثافتوں سے تمہارا دامن زندگی بھر گیا. تو میرے کو پڑھنے والے پھر کیا کرے کہ ہم نے تو پیدا ہی تمہیں صحیح کیا تھا، ہم نے تو پیدا ہی صحیح تمہیں کیا تھا، لیکن پھر تم نے اپنا دامن گناہوں سے آلودہ کر لیا. تو میں نے کہا پھر کامیاب کون ہے؟ کہ کامیاب وہی ہے جنہیں ہم نے نمونہ بنا کے بھیجا، جنہیں ہم نے نمونہ بنا کے بھیجا. بھائی آواز پر دھیان نہ دیجیے، یہ دیکھیے کہ میں بات کیا کہہ رہا ہوں. کامیاب وہ ہے جنہیں ہم نے نمونہ بنا کے بھیجا. یہی وجہ ہے کہ جب علی اس دنیا میں آئے تو علی نے کسی بھی میدان میں کامیابی کا نعرہ نہیں لگایا. میں پیاس کر رہا ہوں، بیدار ہے یا نہیں ہے؟ علی نے کسی بھی میدان میں کامیابی کا نعرہ نہیں لگایا. خیبر میں نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، خندق میں نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا، صفین میں نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا، عہد میں نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا، عہد میں نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا. ارے جب مولا بنائے گا جب نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا، جب خلافت ملی تب نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا. ہاں جب ضرورت لگی تب کہا میں کامیاب ہو گیا. رب کعبہ کی قسم نہیں کامیاب ہو گیا. میں نے کہا مولا جی نعرہ یہاں کیوں لگا رہے ہو؟ تب تیری سمجھ میں آ جائے کہ جیسی زندگی کعبے سے پائی تھی ویسی اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی راہوں میں قدم بڑھانا کامیاب نہیں ہے. جیسی زندگی پائی ویسا ہی لوٹا تیرا کامیابی ہے. میرے ماں جو پاک و پاکیزہ زندگی کعبے سے ملی وہ اب لوٹا نہ. اس لیے کہہ رہا ہوں پھسکو میں رب کعبہ. کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ علی کسی میدان میں کامیاب نہ ہوئے ہو؟ ہر میدان میں علی کامیاب، جنگ بدر میں علی کامیاب، احد میں علی کامیاب، خیبر میں علی کامیاب، خلافت میں علی کامیاب. کوئی بھی ایسا میدان نہیں جس میں علی لوگوں کے لیے نمونہ نہ رہے ہو. متوجہ ہے؟ نمونہ نہ رہے ہو. تو میں نے کہا پھر یہ مسجد میں ہی